عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اپنے اعمال کی بنیاد رکھ۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ سید حسین زیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، میرے والد گرامی ہیں، اور 12 اکتوبر 1917 عیسوی میں وہ پیدا ہوئے، اور 15 جنوری 2003 کو ان کا وصال ہوا، اور انہوں نے اپنی زندگی فتح بونی یہ حکم اللہ پر گزاری۔ انہوں نے اتباع کی اونی کی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے ارشاد کے مطابق کہ اے لوگو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں، تم سے پیار کروں، تم پر رحم کھاؤں، تو تم ان کی جو فتح بونی، تو ان کی اتباع کرو، یعنی اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور یہ بنیاد عشق سے ہے۔ ہاں، بجھی عشق کی آگ، اندھیر ہے، مسلمان کیا ہے، خاک کا ڈھیر ہے۔ اگر عشق بیچ میں سے نکل جائے مسلمان کے، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ اگر اس میں سے عشق نکال دینا، مذہب عشق ہے، اور جان سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، ماں باپ بہن بھائی سب سے بڑھ کر جو چیز ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمیں، وہ اللہ، اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور اس کی تعلیمات دی ہوئی اور اس کی اتباع ہے۔ تو اسی طرح وہ جب اب اللہ کے راستے پہ چلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی باں پکڑ لی۔ ان کی جب اللہ کسی کی باں پکڑ لیتا ہے تو پھر ستہ خیریں ہو جاتی ہیں۔ اس کو پھر فقیر بادشاہ کا لقب دیا لوگوں نے، یعنی اتنے کام ان کے دنیا آتی تھی، فیض اٹھاتی تھی، کہ پھر فقیر کو بادشاہ کہہ دیا لوگوں نے، فقیر بادشاہ، کوئی خالی نہیں جاتا تھا ان کے ہاں آنے سے۔ اور آج تک ان کا جو وہاں آستانہ عالیہ ہے، وہاں پہ رائے گنج ریلوے اسٹیشن کے سامنے فقیر بادشاہ کے نام سے مشہور ہے، اور اللہ کی مخلوق آتی ہے اور محفل ہوتی ہے وہاں ہر اتوار کو، قرآن مجید کی محفل آج تک جاری ہے۔ وصال تو ہو گیا مگر ان کی آل اولاد چلا رہی ہے سلسلہ، وہ اسی طرح لوگوں کے کام ہو رہے ہیں اور کام بن رہے ہیں۔ اللہ بنانے والا، کوئی کسی کی کیا طاقت انسان کی۔ ابھی میں ان کا بیٹا زندہ ہوں، میرا یہ فرض ہے کہ میں ان کی بات پیش کی ہوئی ہر بار پیش کروں، اور اس میں جھوٹ کوئی نہیں، میں زندہ ہوں۔ اگر کوئی پوچھنا چاہے تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے یہ کیسے انہوں نے بیان کی اور کیا ہے۔ تو یہ واقعہ ہے پہلے کہ جب وہ ابھی پڑھائی جاری تھی ان کی دوران تعلیم اسی اثناء میں، تو انہیں میتھمیٹک کی کوئی پرابلم پیش آئی۔ ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، وہ پھر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب مدرسے گئے، پڑھنے لگے، تو میتھمیٹک کی پرابلم کے سلسلے میں کسی نے بتایا کہ وہاں ایک ہندو ہیں، ان کی دکان ہے کپڑے کی، وہ میتھمیٹک کے بڑے ماہر ہیں، آپ وہاں چلے جائیں، وہاں سے میتھمیٹک کی تعلیم حاصل کریں۔ تو اس طرح وہ بابا صاحب یعنی میرے والد گرامی وہاں جوانی کے دنوں میں وہاں پہ جا کے اس ہندو جو بنیا تھے محترم، ان کے پاس جا کے کپڑے کی دکان پہ بیٹھ جاتے تھے، اور وہ وہاں پہ میتھمیٹک اس سے پڑھتے تھے ان سے۔ تو پڑھتے رہے، ایک دن کیا دیکھتے ہیں والد گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نا وہاں بازار میں ننگا پھرتا تھا، بالکل، یعنی نہ کسی سے بات نہ کسی سے چیت، لوگ اسے کپڑے پہناتے تھے، وہ کپڑے اتار کے پھینک دیتا تھا۔ جب بھی اسی بازار میں، یعنی امبالہ شہر میں ان کی رہائش تھی ابو جی کی، امبالہ کی بات ہے، شہر کی گلیوں میں، شہر میں بار بار جدھر بھی دیکھو لوگ اسے کپڑے پہنا رہے ہیں، وہ پھینک رہا ہے، اور بیٹھا رہتا تھا کوڑے کے ڈھیر کے پاس۔ اور وہ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ بیٹھے اس سے پڑھ رہے تھے، ابھی تو گاہکی جب نہیں ہوتا تھا گاہک، تو وہ انہیں میتھمیٹک پڑھاتا تھا، استاد گرامی ہندو جو بنیا تھے۔ تو وہ اچانک وہ آئے بھاگے ہوئے، وہ جو ننگا مست تھا، مجنو ٹائپ بندہ تھا وہ، جیسے مجنو، تو اس کو نا فٹافٹ اس نے کہا مجھے کپڑے دو، مجھے کپڑے دو، مجھے کپڑا دو۔
تو اس نے وہ جو ہندو بنیا صاحب تھے انہوں نے کہا چل چل پاگل دفع ہو یہاں سے، چل پاگل چل دور دور۔ ابو جی نے کہا دے دو، کپڑا مانگ رہا تن ڈھانپنے کے لیے، شاید اسے سردی لگ رہی ہو۔ نہیں نہیں یہ پہلے بھی لے جا کے ایسے پھینک دیتا ہے، یہ اس کی نا شاہ صاحب آپ اس کی نا پرواہ کریں، آپ بیٹھے پڑھیں، چلو بھاگو یہاں سے۔ جب اس نے زیادہ کہا جلدی کرو دیر نہ کرو مجھے کپڑا چاہیے، تو ابو جی نے کہا چلو دے دیں، میں پیسے دے دوں گا، آپ اس کا جو کپڑے دے دیں۔ انہیں فٹافٹ تھان میں سے کپڑا پھاڑا اس کو مگروں لانے کے لیے اور اس کو حوالے کیا، اور وہ جو پاگل تھا مجنون تھا جو بھی تھا اس نے نا اپنے تن پہ ڈھانپا، تو ابو جی پھر پڑھنے بیٹھ گئے وہیں پہ اس کے پاس میتھمیٹک دکان پہ۔ وہ چلا گیا، تھوڑی دیر بعد ہی نا وہ سامنے تو بازار تھا، وہیں لا کے اس نے نا 15-20 منٹ ہی گزرے ہوں گے، اس نے لا کے کپڑے اتار کے پھر وہیں پھینک دیے۔ وہ جو استاد گرامی تھے ہندو بنیا صاحب، انہوں نے والد صاحب کو کہا کہ دیکھا شاہ صاحب یہ دیکھے، یہ میں نہیں کہتا تھا یہ ضائع کرے گا کپڑے، اور یہ اس نے دیکھو ضائع کر دیا نا، پھینک دیا، نیا کوڑا کپڑا ہے اور یہ اب کوئی بھی نہیں خریدے گا مجھ سے، وہ پڑا سامنے اور چلا گیا پھر ننگا ہو کے۔ ابو جان کو والد گرامی کو بڑا اس پہ نا وہ ہوا، تجسس ہوا، افسوس بھی ہوا کہ میرے پیسے ضائع گئے، اس نے تو کچھ بھی نہ پہنا، تھوڑی دیر بھی نہ پہنا۔ خیر وہ اٹھے، اس سے اجازت لی اپنے استاد گرامی سے، اور پھر وہ اس کے پیچھے پیچھے لگ گئے۔ اب وہ جدھر کو جائے مست، ابو جی دور دور اس کے پیچھے پیچھے تھوڑی بتاتے، وہ بھی سمجھ گیا مست کہ یہ کوئی میرے پیچھے لگا ہوا ہے وہ جی۔ خیر وہ شام ہو گئی، رات ہوئی، بازار میں نا سناٹا چھا گیا بازار میں امبالہ شہر کے، اور وہ کتے بھونکنے لگے، سناٹا، اور ایک عجیب فضا ہو گئی، اندھیرا گپ۔ پہلے بجلیاں تو ہوتی نہیں تھی، لائٹیں وغیرہ، چراغ جلتے تھے، چراغ جس کے گھر میں ہوتے تھے، دکانوں پہ کون ہوتا تھا، سر شام دکانیں بند ہو جاتی تھیں۔ لو جی وہ بھی نا جو تھا اس نے دیکھا پیچھے انہیں، انہوں نے کہا یہ چھپے بیٹھے دیکھتے رہے اسے کدھر جاتا ہے یہ، پہلے تو ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھا، پھر وہ وادی سے باہر نکلا، یہ بھی پیچھے پیچھے اس کے۔ جب وہ باہر نکل گیا وادی سے باہر، تو وہاں پہ جہاں کوڑا لوگ پھینکتے تھے سارے لوگ، وہاں جا کے وہ بیٹھ گیا، اور اس نے نا وہاں ابو جی آ گئے، وہیں پہنچ گئے، اور جا کے اس سے کہا السلام علیکم۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام سید صاحب، حالانکہ انہیں کیا پتہ یہ سید ہے، مگر وہاں سے پتہ لگا کہ وہ صاحب علم تھے۔ وعلیکم السلام انہوں نے کہا میں آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ انہوں نے کہا جی بسم اللہ۔ وہ ایسے بول رہے تھے جیسے کہ پی ایچ ڈی ہوں، اس طرح سے ان کی گفتگو خیریت پوچھی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا میں نے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ آپ نے کپڑا لیا نیا، میں نے اس کی پیمنٹ کی، اور پھر وہ آپ نے پھینک دیا، پہلے پہنا کیوں، مانگا کیوں پھر، اور پھر پھینکا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ نہ آپ پوچھئے، یہ ہمیں منع ہے، اس طرح کی باتیں نہیں، ہمارے پردے کھلتے اس طرح سے نا، ہمیں نا اس راستے سے منع کیا گیا ہے کہ یہ بات نہیں کسی کو بتانی کہ ہماری کون سی منزل ہے اور کون سا راستہ ہے۔ شاہ صاحب اس کی ضد نہ کریں۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا جب تک آپ یہ بات مجھے نہیں بتائیں گے، اور پھر یہ میرے معاملات بڑے ڈسٹرب ہو جائیں گے، میری اس وقت نا ڈیوٹی لگی ہوئی ہے یہاں پہ، اور میں یہاں سے پھر مجھے شفٹ کر دیا جائے گا، میرا پردہ کھل جائے گا، مگر آپ کی بھی بے ادبی نہیں میں پسند کرتا سید بادشاہ ہیں، تو یہ راز جو ہے نا یہ راز ہی رہے تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں جانے لگا، میں تو یہیں ہوں جب تک آپ میری یہ بات نہیں جواب دیں۔ پھر انہوں نے پھر کہا پھر میں آپ سے بتاتا ہوں کہ وعدہ دیں آپ کے کسی سے یہاں پردہ تو نہیں کھولیں گے اس بات۔ نے کہا نہیں میں یہ پردہ نہیں۔ پھر جب پاکستان بن گیا تو ابو جی نے، والد گرامی نے پھر یہ مجھے واقعہ سنایا سارا، اور ان کی بات بھی بتائی کہ انہوں نے کیا بتایا اپنے بارے میں۔ وہ فرمانے لگے بیٹا سنو، ہم اپنی مرضی سے یہاں کچھ نہیں کرتے، ہاں ہمارا ہر عمل، جتنے بھی ہمارے عمل ہیں ہمارے مرشد کے حکم سے ہی ہوتے۔ میرے مرشد کریم نے میری ڈیوٹی اس جگہ لگائی ہوئی ہے، ہم منزلوں سے گزر رہے ہیں۔ آج جس وقت میں کپڑے لینے دکان پر آیا، اس وقت میرے مرشد کے ہاں سے پیغام آیا تھا کہ 2 انسان ریلوے اسٹیشن پر اتر رہے ہیں، آپ کے سامنے سے گزریں گے،
آپ ان کے احترام میں لباس پہن لیجئے گا۔ اب چونکہ وہ انسان اس وقت اسٹیشن پر اتر چکے تھے اور وقت تھوڑا تھا، لہٰذا میں نے جلدی کی آپ کے اس دکان کا رخ کیا، اور جہاں آپ بیٹھے تھے اور لباس پہن کر فٹافٹ وہاں پہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ شریعت کے مطابق انسانوں کے سامنے بے پردگی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے گزرنے جانے کے بعد جیسے ہی وہ دو انسان اسٹیشن سے اتر کے میرے سامنے سے گزر گئے تو بعد میں مجھے لباس کی ضرورت ہی نہیں رہی، کیونکہ انسانوں سے پردے کا حکم ہے، حیوانوں سے پردے کا حکم نہیں ہے۔ وہ تو بابا صاحب فرماتے ہیں، میرے ابو جی فرماتے ہیں، اس مست نے، اس ننگے مست نے جو یہ باتیں کی، اس کی بزرگ کی باتیں سن کر یہ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ انسان ہونا کتنی بڑی بات ہے، انسان ہونا کتنی بڑی بات ہے، تو مسلمان ہونا کتنا مشکل ہوگا۔ یہ تو ابھی انسان، ہم تو یہ انسان کے لیول کی بات کی ہے انہوں نے، کہ انسان کا احترام انہوں نے اتنا کیا کہ لباس پہن لیا انسان کے آنے پہ، ادب میں، احترام میں، تو مسلمان کا کیا مقام ہوگا اللہ کے ہاں۔ وہی جیسے علامہ اقبال نے کہا نا، یعنی قہاری ہو، غفوری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن۔ تو یہ مسلمان کا تو یہ کرائٹیریا پیش کیا ہے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، کہ انسان ہونا بہت بڑے شرف کی بات ہے، کیونکہ چھپائے بھی اپنے نفع کی طرف بڑھتا ہے اور ضرر سے بچتا ہے چھپایا بھی، اور کافر بھی جہنم کی راہ پر چل کر اپنا نقصان اختیار کرتا ہے۔ تو یہ میں رات بھر، یہ ابو جی کہتے ہیں والد گرامی، رات بھر یہ بات میں سوچتا رہا کہ کیسے میں کس پروسیس سے گزرا، اور یہ کیسے مشکل ہے انسان بننا، اور یہ کتنی دنیا ہے کہ کس زمرے میں آتی ہے، انسان کے زمرے میں نہیں آتی اتنی دنیا، یہ ہے اللہ والوں کی نگاہ میں۔ اور یہ وہ تو رات میں پھر دوسرے دن گیا وہاں اس شہر میں، اپنے امبالہ شہر میں، بازار میں، بڑا تلاش کیا انہیں میں نے، وہ نہیں ملے۔ میں روزانہ انہیں تلاش کرتا پھرتا تھا کہ کاش میں ان کی صحبت میں بیٹھوں اور ان سے کچھ سیکھوں، کچھ حاصل کروں۔ چھان مارا میں نے، مہینوں میں نے ان کی تلاش جاری، پتہ نہیں ان کی ڈیوٹی ان کے مرشد نے کہاں لگائی، پھر وہ کہاں گئے۔ ایسے لوگوں کا جب پردہ فاش ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کو قرآن مجید ان الفاظ میں بیان کرتا ہے اس واقعے کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے تصدیق ہوتی ہے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا اللہ کے ہاں۔ فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تو میں اور بے شک، بے شک یعنی لقد، میں نے اور لقد میں نے یقیناً، بے شک، ذرانا ہم نے پیدا کیے، لجہنم جہنم کے لیے، کثیرن بہت سارے، من الجن جنوں میں سے، والانس اور انسانوں میں سے، لہم قلوب لا یفقہون، اور ان کے دل ایسے ہیں، لا یفقہون، لا میں نے نہیں، یفقہون وہ بالکل بھی نہیں، ان کے اندر جیسے آپ نے دیکھا نہیں کہ برائلر ہوتی ہے، کہ ان کے قلوب جو ہیں لا یفقہون ہے، سوچ سمجھ بالکل نہیں ہے انہیں، بالکل۔ تو اس طرح سے وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اور ان کی آنکھیں لا یبصرون، نہیں دیکھ سکتی، دیکھ کر بھی نہیں دیکھ رہی، یعنی یہ وہ جانور ہیں، یعنی سامنے پتہ لگ رہا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اور ہمارے پچھلے والے موت ان کو آ گئی اور ان پر عذاب نازل ہوا ہے، دنیا میں دیکھ رہے ہیں اپنے سے پہلے کس کس پر کیا عذاب نازل ہوتا ہے، بہاور دیکھ کر بھی نہیں عقل پکڑ ہے، کوئی عمل نہیں صحیح کر رہے اپنے، یہی ہے نا، کہ وہ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ جو کان ہیں ان کے، آذان کان ہیں، لا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور نہیں سنتے ان کے کان، سن کر بھی نہیں، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یعنی ختم اللہ علیٰ قلوبہم وَلَا سَمْعِهِمْ وَلَا أَبْصَارِهِمْ، اور یہی پوزیشن ہے ان کی۔ اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کی ہے بہت جن اور انسان، وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں، اور وہ آنکھیں جن سے دیکھتے نہیں، اور وہ کان کی جس سے سنتے نہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو چوپایوں کی طرح، فرمایا اولئک، اور یہی ہیں وہ لوگ، کلانام کہتے ہیں جو چوپایوں کی طرح ہیں، یعنی اللہ کے ہاں ان کی مثال جانور کی طرح ہے،
بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ، ہاں یہ بلکہ ان چوپایوں سے بھی بڑھ کر گمراہ، یعنی ایک تو چوپایا ہوتا ہے نا، اس سے بھی زیادہ، یعنی کہ اس کو تو اپنے نفع نقصان کا، کیونکہ چوپایا بھی اپنے نفع کی طرف بڑھتا ہے اور نقصان سے بچتا ہے، اسے پتہ ہے یہ میرا مالک ہے، اس کی تابع داری کرتا ہے، چارہ کھاتا ہے، اس کے ڈنڈے سے ڈرتا ہے، چھینٹے سے ڈرتا ہے، ہاں، اور کافر جہنم کی طرح چل پڑتا ہے، اپنا نقصان اختیار کرتا ہے، وہ اس جانور سے بھی بدتر، اسے پتہ ہی نہیں اپنے مالک کا کہ میں نے کس کو سجدہ کرنا ہے، کس کا کہنا ماننا ہے، جبکہ گھوڑا، بلی، گائے، یہ جتنے گائے، کتا، یہ تمام اپنے مالک کی اتباع کرتے ہیں، اس کی کہنا مانتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں۔ واحد انسان ہے جو انسان ہو کے بھی وہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا، اس سے تو اچھے جانور ہیں، برائلر ہے نا، برائلر، لوگوں کو پتہ نہیں برائلر میں کیا نقصانات ہیں، ٹھیک ہے نا، بالکل برائلر بن گئے ہیں، ان کے سامنے اس کا بھائی ذبح ہو رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں، اسے شعور ہی نہیں، برائلر کا بھائی ختم ہو گیا، یعنی برائلر سے بھی بدتر ہیں یہ، ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ اور انسان میں روحانی، اب یہ ایک اور بات ہے اس میں، اور انسان میں روحانی، شہوانی، سماوی اور عرضی کا احساس پایا جاتا ہے، یعنی چار چیزیں ہیں عناصر، ایک روحانی ہوتی ہے انسان کے اندر، ایک شہوانی ہوتی ہے خواہشات، روحانی خواہشات، شہوانی خواہشات، جسے ہم احساس کہتے ہیں، ہاں، اور ایک ہوتی ہے سماوی اور ایک ہوتی ہے عرضی۔ یہ ساری چیزیں جب اس کی روح شہوت پر غالب ہو جاتی ہے تو یہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، ہاں، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، یہ ہے، یہ ہمسایہ جبرائیل امی بندہ خاکی، کب بنتا ہے بندہ خاکی ہمسایہ جبرائیل؟ جب بنتا ہے جب وہ اپنی شہوت پر، جب اس کی روح شہوت پر غالب ہو جاتی ہے تو وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، پھر وہ ہمسایہ جبرائیل امین بنتا ہے، ہاں، اور جب شہوت روح پر غالب ہو پا جائے، ہاں، جو معاشرے میں چل رہا ہے، ہاں، موبائل نہیں چل رہا، یہ موبائل دیکھتے ہیں، اسے چھپ کے دیکھتے ہیں، اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا، تم موبائل میں گندگی دیکھ رہے ہو، اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اور جب شہوت روح پر غالب ہو پا جاتی ہے تو زمین کے جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے انسان، یہ ہے اس کی نشانی، ہاں، انسان کی حقیقت یہ ہے، جب شہوت اس کی روح پر غالب آ جائے تو زمین کے جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھنا ہے انسان بننا ہے کہ جانور سے بدتر بننا ہے، اور اسی طرح قرآن مجید کی پارہ 9 ہے، یہ بھی پارہ 9، وہ بھی پارہ 9 کی میں نے آیت بیان کی ہے، سورہ اعراف میں تھا، اب یہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اور آیت نمبر ہے 22، فرمایا کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم بکم الذین لا یعقلون، بے شک یہ سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو بہرے گونگے ہیں، جن کو عقل نہیں، یعنی یہ جنہیں، جو بہرے گونگے سے مراد ہے ان کے کان ہوتے ہوئے بھی نہیں سن سکتے، ہاں، اور بولنے کی تو ہے ہی نہیں ان میں تاب، یہ ان کا تو ضمیر مر چکا ہے، یہ کیا بولیں گے، قلیل، بہت قلیل منافع لے کے بک جاتے ہیں، اور صبح اور شام ان پر جو گزرتی ہے حالات وہ دیکھ کے اور اپنے آپ کو بدل نہیں رہے، ہاں، تو یہی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے اپنا مقام بتایا، خیرہ نہ کر سکا مجھے، ہاں، جلوائے دانش فرنگ، یعنی وہ جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ وہاں گئے انگریزوں کے ہاں پڑھنے لندن میں، اور بیرسٹری کی انہوں نے وہاں، یہ ہے ایمان کی طاقت ان کے اندر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اندر اتنی ایمان کی طاقت تھی کہ انہیں خیرہ نہ کر سکا ان کی کوئی چمک دمک انہیں حائل نہ کر سکی، ہاں، سرما میری آنکھ کا ہے خاک مدینہ و نجف، تو یہ جو سرما ہے نا نجف کا اور مدینہ کا، مولا علی، حضرت علی شیر خدا کی محبت، اس کو سرما کہا گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، 2 سرمے ایسے ہیں کہ وہ ایسا ہے کہ وہ کوئی چیز رنگ نہیں چڑھ سکتا کسی کا، اگر یہ رنگ چڑھ جائے تو اتنی بڑی، اتنی بڑا مقام ہے، سمجھ گئے کہ نہیں، اسی سے کہتے ہیں، تو یہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اگر آپ چاہتے ہیں تو اس میں محمد سے آپ زمانے میں روشنی پھیلا سکتے ہیں، یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید، اور یہ ہے ان کی تعلیمات، اسی سے انسان بنتا ہے،
اور اسی سے مسلمان بنتا ہے، اور جانور جب بنتا ہے جب اس کے اوپر رنگ شیطان کا چھا جائے۔ اب ہم نے خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہم کن میں سے ہیں۔ ہر ایک کو پتہ، پیمانہ پتہ لگ گیا کہ ہم کس میں سے ہیں۔ یہ ساری تعلیمات قرآن مجید کی آیت پڑھیں، بار بار پڑھیں، سامنے پڑھ کے بتا دیا میں نے۔ ہم تو نفع بھی نہیں دیکھتے، اللہ کے ہاں جانا ہے ہم نے، اور ہمیں یہ نہیں پتہ، ہم اللہ کو پہچان ہی نہیں رہے، اور ہم موبائل کا کہنا ماننا ہے، جھوٹی چیزوں کی طرف چل پڑے۔ قرآن پاک سچا ہے۔ آخری خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں تم میں یہ قرآن مجید چھوڑ کر جا رہا ہوں، اے لوگو اسے مضبوطی سے تھام لو، دیکھو تم اس کو نہ چھوڑنا، اگر تم نے اسے چھوڑا تو بھٹک جاؤ گے، ہاں اسے نہ چھوڑنا، تم کا ہرگز نہیں بھٹک سکو گے۔ تو یہ جب ہمیں دے گئے تو ہمیں ہر شے اس پہ ایمان رکھنا ہے، اسی میں سے لینی ہے، باہر سب جھوٹ ہے۔ اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ علیہ۔